السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست ناظرین. آج کے اگر ہم دن کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ایک بعض گشت جو تھی وہ مسلسل سنائی دی جا رہی تھی کہ آنے والا جو اتوار ہے اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو مذاکرات جو ہے وہ ایک کسی نہج پہ پہنچ جائیں گے. اور بارہا اس بات کو دہرایا جا رہا تھا کہ آنے والا یہ جو اتوار ہے وہ ایک معاہدے کی شکل جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گا. بہت سارے یاران من جو تھے وہ تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوشیاں منا رہے تھے، اور ہفتے کی رات کو ہی انہوں نے شادیانے خوشی کے شادیانے بجانے شروع کر دیے. اور بہت سارے میرے اپنے بہت سارے جو دوست احباب تھے ان کی جانب سے مسلسل آنے والی ٹیلی فون کالز میسیجز کی میں جو ایک ہی چیز کی جو تھی وہ تکرار تھی کہ جو مذاکرات طے ہو پائے ہیں یا جو معاہدہ جو ہے وہ بن کے سامنے آ رہا ہے اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے، یا کسی طرح وہ ہمیں کچھ چیزیں نظر بھی آئیں گی آنے والے دنوں کے اندر، یا ہمیں صرف ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جیسا وہ ہر ایک دفعہ بیان دینے کے بعد یو ٹرن لیتے ہیں اسی طرح ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی. لیکن ہفتے کی رات کو ہی پاکستان کی جانب سے اور خاص طور پر پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جو تھا، ایک سرسری سا جو بیان جو تھا وہ ریلیز ہوا. اور اس کو اگر ہم انڈر لائن کریں یا اس کو اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کریں یا ڈی سائفر کریں تو اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ سنڈے کو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی چیز مل جائے گی جو کہ معاہدے کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگی. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بھی کچھ بیانات آئے، اور ایٹ دا اینڈ جو تھا وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان آیا، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ آنے والا جو اتوار ہے وہ بہت جلد جو ہے خوشیاں لے کے آئے گا. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان میں جو ایک ڈفرنس ہے، ٹائم ڈفرنس جو ہے، ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پیراڈائم جو ڈفرنٹ جا رہے ہیں. آلموسٹ 12 گھنٹے کا جو اپنا جو ڈفرنس ہے کلاک وائز کے حساب سے تو ٹائم زون کا، تو وہ بھی کچھ آڑے آ رہا تھا. اس لیے جو میں بھی چیزیں جو تھا اگرچہ کہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن رات کو تقریباً 2:30 بجے کے قریب جو ہے وہ بس مجھے اونگ سی آئی، اور اسی دوران میں جو تھا میرا جو موبائل فون جو پنگ ہوا اور میں نے اس کو دیکھا تو اس میں ایک بریکنگ نیوز یہ تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مبارکباد دی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اعلان برائے شور غوغا تھا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، معاہدہ ہو گیا. اور جیسے ہی میں نے وہ پڑھا تو مجھے پاکستان کی ایک ہر دل عزیز ایک مذہبی شخصیت جو تھی وہ یاد آ گئی، کیونکہ انہوں نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں اس وقت کی وفاقی حکومت کے خلاف. اور جب مذاکرات کار جب ان کے پاس پہنچے تھے اور ان کے کنٹینر کے اندر، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ مذاکر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے مائک کے اوپر آ کے انتہائی پرجوش انداز میں تقریباً شہباز شریف صاحب کی طرح جو اس وقت ہمارے کرنٹلی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کی طرح اپنے آلموسٹ تقریباً کپڑے پھاڑتے ہوئے یعنی کہ خوشی سے چلاتے ہوئے یہ بات کہی کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، ہمارا معاہدہ حکومت کے ساتھ ہو گیا ہے، اب لوگ آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں. تو میں پہلے تو ڈر گیا کہ کہیں وہی نہ ہو کہ مبارک ہو معاہدہ ہو گیا آپ اپنے گھروں میں جائیں، اور جب عوام جو تھی وہ لوٹی پھوٹی اسلام آباد سے جب اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچی تو پتہ ہی لگا تھا کہ وہ جو ہمارے ہر دل عزیز مذہبی اور سیاسی لیڈر تھے وہ بہت کچھ لے کے اور اپنی مستقبل کو سنوار کو جا چکے تھے. لیکن یہاں پہ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. یا ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا جو کہ اپنی عزت بچانے کے چکروں میں تھا. خیر اینی ویز قصہ مختصر یہ کہ آج کا دن جو تھا یقینی طور پہ اگر میں منڈے کی بات کرتا ہوں تو اتوار کی رات کو اور اس وقت تقریباً کیونکہ جو ہے وہ سوموار شروع ہو چکا تھا، پیر کا روز جو تھا، اور اس میں ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک معاہدے کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ معاہدہ جو تھا اس کو سبوتاز کرنے میں ایران نے کسی طرح سے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، اسرائیل نے کوئی کسر نہ چھوڑی. اور جس کے بعد بے نقط سی جو تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے جو وہ نیتن یاہو کو یا اسرائیل کو سنائی بھی گئی. اور اس کے بعد جو ان کا جو بیان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کے صدر کا، اگر اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو کریدتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بات واضح اور واشگاف الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ ہم اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ہونے والی کچھ واقعات ایسے تھے جن کی وجہ سے یہ معاہدہ جو تھا لیٹ ہوا. ایون جب یہ اتوار کی رات کو اس وقت جو اپنا اتوار کا وہاں پہ دن تھا امریکہ میں، اور پاکستان میں جو تھا وہ سوموار کے آلموسٹ دن ہو چکا تھا، یعنی کہ دن تاریخ بدلی جا چکی تھی. تو اس وقت ان کی جانب سے جو بیان آیا تھا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ ابھی
کیونکہ نیتن یاہو کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ لبنان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اس وجہ سے معاملات شاید تھوڑے سے لیٹ بھی ہو جائے، لیکن خیر وہ وقت آ گیا اور اس کے بعد پاکستان نے اور پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تمام تر دنیا کی جانب سے پاکستان کے لیے خاص طور پہ تہنیتی پیغامات ہے. اس میں ترکی کی جانب اگر میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلا پیغام جو تھا اردگان، ترکی کی جانب سے اردگان صاحب کی جانب سے آیا. اس کے بعد قطر کے جو شیخ ہیں ان کی جانب سے آیا. اب یہاں پہ قطر کے بھی کچھ معاملات ہیں، یقینی طور پہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹلی تو چیزیں سائن ہو چکی ہیں، مطلب یہ کہ لین دین یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو سائفر جو تھا یا ڈوزیئرز جو تھے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، انہوں نے دیے، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور وہاں سے جو ڈوزیئر یا سائفر آیا انہوں نے اس کو قبول کیا، معاہدہ جو ہے وہ لے کے بھاگے ہیں. معاہدہ کیا ہے اصل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں شیخ رمضان شیخ صاحب سے. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ سر رمضان صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ترمزی صاحب، غیور ترمزی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے اور آپ نے انتہائی ان ڈیپتھ اور خاص طور پر ایران کے بارے میں آپ نے کافی ہمیں انفارمیشن دی تھی. ان کے ساتھ ساتھ ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اپنا انعام شیخ صاحب. انعام شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. سب سے پہلے میں رمضان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رمضان صاحب سب سے پہلے تو جیسے شہباز شریف صاحب کی جانب سے مبارکباد دی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مبارکباد دی گئی، تو میرا خیال ہے سر میرا بھی تھوڑا بہت حصہ بنتا ہے مبارکباد میں. ہم نے بھی سر تقریباً 40-42 روزہ جو جنگ تھی ہم نے بھی بھرپور جنگ لڑی، اور اسی محاذ پہ بیٹھ کے لڑی، اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے لڑی. اور جب مذاکرات کا معاملہ جب شروع ہوا تو ہم نے بھی ڈے فرسٹ سے لے کے آج کے دن تک جو ہے ان چیزوں کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں، ناظرین تک ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایک معاہدے کو جو کہ ابھی ایکچولی باہر تو نہیں آیا لیکن دونوں پارٹیز اس پہ ایگری کر چکی ہیں؟ جی سر. بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. اس وقت جتنی بھی مسلم امہ ہے بلکہ پوری جو انسانیت ہے سب کو یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کی مبارکباد. اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے اس کے اوپر مینوان عمل ہوگا. ہم میری توقع رکھتے ہیں انسان کو ہر حال میں خوش گمان رہنا چاہیے. پاکستان کا اس کے اندر جو رول ہے وہ بہت کلیدی رہا ہے. پاکستان نے شروع سے ہی یعنی پہلے دن سے ہی پاکستان کی نیت صاف تھی. پاکستان کو پتا تھا کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اس کی بہت ساری ڈائمینشنز تھیں. پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں شیعہ لوگ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم مسلمان ہیں. ہم یعنی اس سے ہٹ کے بھی کہیں بھی کوئی لڑائی ہو پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہو یا اس سے جو ہے وہ انسانیت کو نقصان ہو. اور پاکستان نے اس حوالے سے بے حد کوششیں کی. بہت پاکستان کے اوپر تنقید کی ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرف سے، ایون ہماری اپوزیشن کی طرف سے بھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر اس کے باوجود پاکستان کی جو قیادت تھی جن میں سیاسی لوگ تھے، اس کے علاوہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، آرمی چیف صاحب تھے، ان کا بار بار ایران کی طرف جانا، واپس آنا، پھر امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنا. پہلے دور کا یعنی جیسے پہلا دور ختم ہوا اس کے بعد کوئی واضح جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی. اس وقت لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی کہ اب شاید اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا. مگر وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سفارتکاری جو ہے وہ کوئی ایک اس کا ایک ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایک ملاقات کے اندر کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مستقل جو ہے جد و جہد ہے اور فریقین کو لانا ہوتا ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، کسی ایک نقطے کے اوپر. اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے شاید اسرائیل کا دباؤ ہوتا تھا یا پھر اسرائیل خود بھی سبوتاش کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو کہ کسی طرح سے یہ جو ہے بیل مونڈے نہ چڑھے. مگر اس کے باوجود جس طرح سے پوری کوشش کی، ایران نے، پاکستان نے، ترکی نے، مصر نے، دیگر ممالک نے، ایسے کرداروں نے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یا کچھ ایسے کردار بھی جو ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے مگر ان کا کہیں نہ کہیں کردار موجود رہا ہے حالات کو موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے اس تک لانے میں. صحیح. تو سب کو مبارکباد جس کا جتنا رول رہا ہے. پاکستان کا بے حد کلیدی رول رہا ہے. پوری دنیا نے پاکستان کے ایک نئے کردار کو تسلیم کیا. اس سے پہلے پاکستان کو کسی اور طرح سے ٹیگ کیا جاتا تھا، بالکل صحیح، کسی اور طرح سے پہچانا جاتا تھا. پاکستان نے اپنا ایک نیا کردار منوایا اور اپنی ایک فورس ثابت کی کہ پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے، پوری دنیا کو پاکستان جنگ سے بچا سکتا ہے. اور اس کے آپ کانسیکوینسز دیکھ سکتے تھے کس طرح سے کہ جس طرح سے پیٹرول پرائسز تھی ان کے اندر اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا، انسیکیورٹی دیکھنے کو ملی، ان ایمپلائمنٹ جو تھی وہ
وہ یعنی ریس اس میں دیکھا گیا. بالکل ایسے مڈل ایسٹ سے پاکستان کے اندر لوگ پہنچنا شروع ہو گئے, پاکستان کے اندر کوموڈیٹیز کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی. پاکستان ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جتنے ممالک تھے یا وہ ممالک جو کہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز سے جو ڈائریکٹلی جو توانائی حاصل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا ترنمزی صاحب, یہ جیسا بھی یہ بات ہوئی ہے, لیکن جیسا بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ایک اسٹیٹ آف ہارمز سے جو ممالک جو توانائی حاصل کر رہے تھے, چاہے وہ آئل تھا, چاہے وہ گیس تھی, LNG تھی, LPG تھی, واٹس ایور, لیکن ابھی اگر اسی چیز کو میں سامنے رکھتا ہوں اور اس معاہدے کے جب یہ اعلان ہوا ٹرمپ کی جانب سے, اب انہوں نے ٹویٹ کی, تو ساتھ میں انہوں نے ایک پوائنٹ اور بھی اس میں ایڈ کیا کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے جہازوں کے انجن سٹارٹ کر لیں. پروگرام میں اب جو ہے وہ میں غیور ترمزی صاحب کی طرف جو ہے ان سے گزارش کرتے ہیں. ترمزی صاحب, جیسے ابھی بات کی ہے اور رمضان صاحب نے, اپنے شیخ صاحب نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام ممالک جو کہ اس پورے ایک اسٹیٹ آف ہارمز سے جو ایک انرجی, جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان سے ان کی انرجی کی تمام تر جو ضروریات تھی اسی سے وابستہ تھی. اب وہاں پہ کچھ تھوڑا سا ایشو آیا, پرابلم آیا, اور وہ سب نے دیکھا بھی ہے ایک بہت بڑا. اور صرف یہی نہیں, یہ صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ پورا اوپر تک جتنا بھی ریجن تھا, وہ خاص طور پر چائنا کے اوپر بھی اس پہ بڑا اثر پڑا. جب یہ بات ہوئی ہے, اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان بھی آیا جس میں ان مبارکباد انہوں نے دی ہے, یہ اب معاہدہ ہو چکا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا تمام ممالک جو ہے وہ اپنے جہازوں کے انجن سٹارٹ کر لیں اور اب تیل بیچنا شروع کر دیں. سر, یور ٹیک. بہت شکریہ رانی صاحب, آپ نے خدمت کا موقع دیا تاکہ اپنے کلمات اور اپنے تاثرات آپ تک پہنچا سکوں, آپ ناظرین تک. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, جو آبنۂ ہرمز ہے وہ دنیا کی 20% تیل کی گزرگاہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس 20% میں جو سب سے زیادہ ممالک اس سے تیل لے رہے ہیں, ان میں امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی جاپان ہے اور جنوبی کوریا ہے. یہ دو ایسے اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں, ایسے اسٹریٹجک ممالک ہیں کہ امریکہ ہر حالت میں ان کا ساتھ چاہتا ہے. جاپان کی وزیر اعظم تاکیچی نے تو تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز کی بندش اسی طریقے سے 3 مہینے جاری رہی تو جاپان ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکتا ہے, جاپان کی معیشت تباہ ہو جائے گی. یہی حال ساؤتھ کوریا کا ہے. ساؤتھ کوریا میں تیل کا ایک خطرہ نہیں ہے. ساؤتھ کوریا کی جتنی پیٹروکیمیکل انڈسٹری ہے وہ اس خلیج کے تیل کے اوپر ہونے منت ہے. بالکل. تو ان کے لیے تو یہ شاہراہ ہے, اقتصادی شاہراہ کی مانت تھی, اور ایران نے ان کی اقتصادی شاہراہ کو قابو کیا ہوا تھا جو امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی تھے. تو ان کے لیے یہ سچویشن تھی, اور شاید ٹرمپ جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے ایران کی بات نہ مانتا, ایران کے مطالبات نہ مانتا, لیکن اس کے اتحادیوں کی جو اقتصادی صورتحال تھی, اس کے جو انڈسٹریل جو کلیپس تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا. لہٰذا ٹرمپ کو یہ بات ماننی ہی تھی, اور ٹرمپ کو اس بات پہ مجبور ہوا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے لیے جو لائف لائن ہے اس کو کھولنے کے لیے وہ کھولے, اور اس شرائط پہ کھولے جو ایران نے اس کو پیش کی. ٹھیک ہے. بیچ میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ 2 ہفتے پہلے ٹرمپ نے جو معاہدہ طے پا چکا تھا 2 ہفتے پہلے, اس میں ٹرمپ نے اپنی عسکری شرائط گھسیڑنے کی کوشش کی. جی بالکل. تو اس کے جواب میں اسماعیل بقائی جو ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم اپنی جیتی ہوئی جنگ میز پہ نہیں آ رہے, ہمیں اس کا بہت پرانا تجربہ ہے, تو اس لیے آپ بھول جائیں. اور بالآخر ابھی جو ٹرمپ نے جن شرائط کو منظور کیا یہ وہی ہیں جو 2 ہفتے پہلے جن پہ اتفاق ہوا تھا, اور ٹرمپ نے اس کے اندر نئی اضافی شکیں ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ٹرمپ مجبور ہوا ہے. یہ اقتصادی شاہراہ صرف 20% دنیا کی نہیں ہے, ٹرمپ کے جو انتہائی قریبی اتحادی ہیں یہ ان کی اقتصادی شاہراہ ہے آبنائے ہرمز, اور اس پہ ایران نے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اپنا اگر میں بات کرتا ہوں اپنا انعام شیخ صاحب, اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں اور دیکھنی پڑے گی کہ اس خطے کے اندر خاص طور پہ اگر میں اس مشرق وسطیٰ کی بات کرتا ہوں, مڈل ایسٹ کی بات کرتا ہوں, تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے ہم کریں گے, ابراہیم اکارڈ کریں گے, ہم فلسطین پیکٹ کو ہم لے کے آئیں گے, ہم ایک پیس پیکٹ کو لے کے آئیں گے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ تمام مذاہب جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بیسیکلی ماننے والے ہیں یا ان کی لڑی میں سے ہے, تو وہ اس میں شامل ہوں گے. تو سر آپ اس جو آج جو معاہدہ ہوا ہے, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ابراہیم اکارڈ, وہ شیر افضل مروت صاحب والی بات کروں گا, پروگرام تو وڑ گیا,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने का। हसन भाई जहाँ तक इब्राहिम अकॉर्ड की बात है, वो एक ग्रेटर इसराइल का आप देख सकते थे कि उस पैराए में लिया जा रहा था, लेकिन हमने ये देखा पहली दफा कि ईरान के साथ जंग के अंदर जब अमेरिका ने देखा कि उसके तमाम जिधर जिधर उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, ईरान ने उधर पिन पॉइंट हमला किया और फिर उसके बाद इसराइल पे हमला किया और इसराइल ने पूरी कोशिश की अपने आयरन ड्रोम और फलाना और ढमकाना, वो पूरी कोशिश के बावजूद भी उन मिसाइल्स को ना रोक पाया। तो अब एक नई उनको जुस्तजू हो गई कि ये तो हमारा बेहद नुकसान हो गया क्योंकि हमारी इंस्टॉलेशंस को भी हिट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और इसराइल को भी हिट कर रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप इसराइल के अगेंस्ट गए हैं, वरना ये कभी नहीं जाते थे, ये खामोश रहते थे। जितना मर्जी जुल्म हो जाए मुसलमानों के ऊपर, बच्चों पे, ख्वातीन पे, आज तक कोई नहीं बोला। पहली दफा हुआ है सर कि आप सारे बोल रहे हैं और इसराइल को मलामत कर रहे हैं। पहली दफा हुआ है कि अमेरिकी सदर इसराइल को मलामत कर रहे हैं कि तुम बैरूत और लबनान पे क्यों हमले कर रहे हो। सर नेतन्याहू को, सर मतलब वो इसराइली है ना, नेतन्याहू भी इसराइल का पार्टी है और इसराइल में कोई और तो है नहीं, ये सारे ज़ायनिस्ट है ना सर। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बकायदा नाम लेके बात कही है, तो अगर उसने नाम लेके उसने बात की तो मेरे ख्याल हमें भी नाम लेने में कोई मुज़ायका तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। अब जब पहली दफा हम देखते हैं कि यूरोप भी इनके अगेंस्ट हुआ हुआ है, अमेरिका भी अगेंस्ट हुआ, उनको रियलिटी नजर आई है कि इसराइल ज्यादती कर रहा है। यह सिर्फ फलस्तीनियों का मसला नहीं है या आम अवाम का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला है। क्योंकि अगर उधर अमन होगा तो दुनिया में अमन होगा, नहीं होगा तो कोई ना कोई रिस्पांस किसी ना किसी खिते में मिलेगा। आज इसराइल जितना जुल्म और जितनी बर्बरियत कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं उसको रिस्पांस देना है और ये ज़ायनिस्ट इससे बच नहीं सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा सर, आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये डील मैच्योर कराई, जो कि छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि ईरान की और अमेरिका की उस वक्त डील मैच्योर कराई जब इसराइल बिल्कुल हर चीज को खराब करने में लगा हुआ था। अमेरिका को उस वक्त मनाना जब वो इसराइल के बिल्कुल साथ था और उसको बताना कि इसराइल आपको गलत साइड पे लेके जा रहा है, ये सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है। और उसके पीछे जो सपोर्ट है और जितनी भी इनको फंक्शनिंग है, वो सारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, उनकी टीम की है। तो एक तरफ हमारी ये बड़ा क्लियर कट हो गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा डिलीवर किया, और दूसरी तरफ हमारे अफवाज पाकिस्तान, उन्होंने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान का वो इज्जत और वो वकार बनाया है कि जो अब हमारे दुश्मन जितने भी हैं उनसे देखा नहीं जा रहा। अभी तक जो मसवदा आया उसमें तो 14 पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कहा साइन होंगे, और उसके मुताबिक आपने भी देखा होगा मसवदा कि आबनाए हॉर्मस को खोल दिया जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस को। 24 बिलियन का जो एसेट्स फ्रीज हुए थे ईरान के, ईरान को वो मिलेंगे। 12 बिलियन जिस दिन साइन होगा और 12 बिलियन आफ्टर 6 मंथ्स दिए जाएंगे। ईरान ने इसमें यह भी क्लेम किया कि 300 बिलियन का हमें इस जंग से नुकसान हुआ है, वो भी हमारा पूरा किया जाए, जो कि अमेरिका ने मसवदे के मुताबिक अमेरिका ने उसके ऊपर भी हामी भरी है कि हम ये भी 6 मंथ्स के अंदर आपको क्लियर करके देंगे। उसके अलावा अमेरिका की जितनी नाकाबंदी है सर, ये खत्म होगी, अमेरिकी अफवाज वापस चली जाएंगी इस खित्ते से। जो उन्होंने पूरा साइडों पे कब्जा किया हुआ था, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बैरूत और लबनान पे हमला नहीं होगा, जिसके ऊपर अभी आपको डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि बेवकूफ के बच्चे बाज आ जाओ, ये काम नहीं करो, हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है और तुम इसको सबूताज कर रहे हो। और ये पहली दफा हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल को इस तरह से बुला रहा है। अब सर, ईरान का इसमें एक ही चीज है, ईरान का ना, इसमें उन्होंने कहा कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और उसके अलावा कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो इसराइल ने कहा है कि ये मुआहिदा हो रहा है, इसराइल ने कहा ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा है, लिहाजा हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन पूरी दुनिया को पता है वो कार्रवाइयां अमेरिका की इजाजत के बगैर जारी नहीं रख सकेगा। चलो ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अपना रमजान साहब, ये तो हो गया, लेकिन अभी अगर हम इसी को देखते हैं और खासतौर पर अगर जो गुजरे कल की अगर बात करते हैं, तो सर ये मुआहिदा जो है वो यूरोप में जाके बातचीत हुई और वहां पे हुआ। तो देखिए, इनिशियली अगर हम देखते हैं तो
सबसे ज्यादा एफर्ट्स, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा एनर्जी उस वक्त लगती है जब आप किसी चीज को शुरू कर रहे होते हैं. सही. अब जैसे अगर मैं जमीन की बात करता हूँ, अगर मैं इस पे हल चलाना शुरू करूँ तो सबसे पहला जो मेरा हल चलेगा वो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जमीन उस वक्त सख्त होती है, खुरदरी होती है, और उस पे जब मैं हल लेके चलता हूँ तो पहला हल बड़ा मुश्किल चलता है, उसके बाद दूसरा जब मेरा हल चलता है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, फिर तीसरा हल चलता है, उसके बाद जमीन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है. तो ये पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की, सब कुछ हुआ, और उसके बाद वो कहना तो नहीं चाहिए कि वो फिर फल कहीं और जा गिरा, या आप कहते हैं वो जैसे कहते हैं कि जिन्हें मर्जी पकड़े पालो, देखते शरफ शरीफ ही जाएगी, तो सब फिर यूरोप चलेगी चीज. देखिए जो वॉर थी इसका जो क्लाइमेक्स था जिससे पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अपने लिए फायदा गेन कर सकता था, वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है ये साइन होता. मगर अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर ये साइन नहीं हो रहा, उसके लिए किसी और यूरोपीय मुल्क को चुना गया है. मगर फिर भी हमें खुशगुमान रहना चाहिए कि पाकिस्तान अभी भी इस पूरे खेल के अंदर मौजूद है. पाकिस्तान की जो एफर्ट थी उनको सराहा जा रहा है, और यकीनन इसके पीछे भी कुछ स्ट्रेटेजिक मेजर्स होंगे जिनको बुनियाद बनाकर अमेरिका ने ये फैसला किया है कि इसे जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर पाया तकमील तक पहुंचाया जाए. असल में वो जो मुल्क है उसकी इससे पहले उसका जो इमेज है, उसकी जो शनाख्त है वो ये है कि वो न्यूट्रल रहता है. फिर अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि जी चूंकि जो यूरोप है अमेरिका से नाराज है, तो उसे भी लूप में लेना है कि भाई हमने जो कुछ किया तो अब उसका जो अंजाम है वो आप ही के मुल्क के अंदर हम उसको पाया तक पहुंचाने जा रहे हैं. अच्छी बात यह है कि उसे इस्लामाबाद एकॉर्ड या फिर इस्लामाबाद एग्रीमेंट या फिर इसी तरह का कोई नाम दिया जाएगा और ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा. बिल्कुल ऐसे. और इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है. इसमें भी मुझे इस बात का इल्म है कि हमारी जो अपोजिशन है या बाकी जो पाकिस्तान को अच्छी नजर से लोग नहीं देखते हैं, वो इसमें से भी अपना हिस्सा निकालने की देखो निकाल रहे हैं सर, वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन असल पॉइंट जो है वो बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि अगर ये वहां पे यूरोप लेके गए हैं तो ठीक है, इट्स ओके. बेहतर होता कि इस्लामाबाद बेहतर होता, लेकिन कोई मसला अगर वहां हो रहा है और इस्लामाबाद एकॉर्ड या इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से या इस्लामाबाद पैक्ट के नाम से दिया जाए, ठीक हो गया. अच्छा ठीक है त्रिमजी साहब, देखें अभी बहुत सारे ममालिक ने, और खासतौर पर अगर मैं इजराइल की बात करता हूँ, और इजराइल की ईमान के ऊपर भारत ने और भारत के साथ साथ कतर ने अपने भरपूर जोर लगाया कि ये मुज़ाकरा जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाए या कतर में आ जाए. जी जी. तो ये उसके अलावा, क्योंकि अभी जो था, अगर हम चंद दिन पहले की बात करता हूँ तो उसमें हमने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात भी डिस्कस की थी कि कतर ने तो बाकायदा, तो खासतौर पर जब उनके सेंट्रल रिजर्व बैंक के ईरान के जो थे वो गवर्नर जब वहां पे गए, उनके हेड जो वहां पे गए, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कहा था कि हम आपको आपके जो सीज्ड पैसे हैं वो तो हम रिलीज कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं, आप ये चीजें जो वहां से उठा के इस्लामाबाद से और हमारे पास आ जाए. तो लेकिन अब उसके बाद ये आपके सामने है. जी जी. दुरानी साहब देखिए, मेरे पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये फरमाया था और डिस्कस हुआ था. देखिए 3 ममालिक ऐसे थे जो उस वक्त भी ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे और वो कह रहे थे कि मुआहिदा वही होगा जो पाकिस्तान में डिस्कस हुआ और इस्लामाबाद अकॉर्ड के हिसाब से था, जिसके अंदर रशिया जी सऊदिया, चाइना और टर्की थे, और उनकी पूरा जोर था. दूसरी तरफ देखें, कतर जो है हमेशा से ही अपना वो डबल साइडेड चलता रहा है. हमास को भी उसने अपने दौर में पनाह दिए रखी, और उसके अलावा नेतन्याहू के कहने पे हमास को माली मदद भी करता रहा. हाँ. ये भी आपको मालूम है कि मीडिया में छपता है. तो कतर हमेशा 2 वे चलता है, कतर हमेशा कभी एक वे नहीं चलता. कतर के बहुत ज्यादा LNG के जो रिजर्व्स हैं वो ईरान और कतर के दरमियान में बात, बिल्कुल ऐसे, और वहां से कतर का इसी चीज में फायदा था. कतर इस अमन मुआहदे में अपनी कोई से बनाए, अपनी कोई पोजीशन ले, और इसीलिए कतर ने बहुत कोशिश की थी, और उस कोशिश के बाद अब उस कोशिश को जो कामयाब हुई, उसके अंदर ईरान को जाहिर है तमीर नौ के लिए पैसे चाहिए थे. ईरान के पैसे सीज्ड हैं और वो $50 अरब हैं, जिसके ऊपर 3% सूद भी अगर लगाया जाए, प्रॉफिट लगाया जाए, तो वो $120 अरब तकरीबन बन जाता है जो रिलीज होना है. उसमें से $12 अरब तो ऐसा है जो कतर फौरी तौर पर रिलीज कर रहा था मुआहदे पर दस्तखत होने से पहले, और बाकी उसने कहा था 60 दिन के अंदर वो बाकी पैसे भी रिलीज करेगा. ये तो सिर्फ कतर था. फिर अमेरिका ने भी इस मुआहदे के अंदर ये शर्त रखी. हमने कहा अमेरिका के पास जो सीज पैसा है $20 अरब के नजदीक,
अमेरिका भी 6 महीने के अंदर, ये 60 दिनों में शुरू करेगा और 6 महीने के अंदर वो पूरा करेगा। इसके अलावा चाइना में कुछ पैसे हैं, इंडिया में कुछ पैसे हैं, तो जितने भी उनके ये मिला के कोई 70-80 अरब डॉलर बनता है, ये सारे का सारा उसमें रिलीज होना था। उसमें कंडीशन ये थी कि कतर को उन्होंने उसमें शामिल करना था, लेकिन कतर का भी अभी जो मुआहिदा हुआ है, आप ये देखें कि उस स्विट्जरलैंड जेनेवा में जो मुआहिदा होने जा रहा है उसमें मेजबान हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। ये मुआहिदा पाकिस्तान की मेजबानी में ही हो रहा है, सिर्फ वेन्यू इस्लामाबाद के बजाय वहां चला गया ताकि दूसरी जो खत्ते की ताकतें हैं, कतर, टर्की और बाकी जो ममालिक हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया। जैसे अभी बात की है अपना रमजान साहब ने बात की है कि क्योंकि यूरोप जो है वो अमेरिका से नाराज है, खास तौर पर इसी जंग की वजह से नाराज है, इसराइल के साथ भी नाराज है, और अमेरिका ने तो बाकायदा तौर पे इनको धमकी भी दी थी कि मेरे साथ जंग में शामिल हो। तो हो सकता है कि उनको खुश करने के लिए, उनको थोड़ा सा थपकी देने के लिए वो यूरोप के इस मुल्क में आ गए हैं और यहाँ पे बैठ के बात करें, क्योंकि जहाँ पे बाकी तमाम यूरोप के मसाइल एक ही जगह पे हल होते हैं, लिहाजा वो भी वहां पे लेके। एक इजाफा करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। इसमें एक बात बड़ी अहम है कि अमेरिका ने ये कहा है कि 60 दिन के अंदर अंदर वो ईरान पर आयत पाबंदियां बतदरीज खत्म करेगा। इस ऐलान के फौरन बाद आप देखें यूरोपीय यूनियन के चंद अहम तीन ममालिक, जिनमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और शायद बरतानिया भी, इन चारों ने ये कहा है कि वो भी ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म करने पर गौर कर रहे हैं, अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ नहीं जाएगा। जो कि ईरान ने 2003 में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई शहीद का फतवा मौजूद है कि ईरान कभी भी ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। मैं सर आपकी बात इसमें बाद में आते हैं, इस फतवे पे और इस चीज के ऊपर बाद में आते हैं। मैं अपना इनाम साहब, ये तो सारा कुछ हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, माहिदा भी तकरीबन तय हो गया, सब कुछ हो गया, बात ये भी हो गई, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर या इस जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब इस्लामाबाद अकॉर्ड का इसका नाम दिया गया या इस्लामाबाद पैक्ट का नाम दिया गया, तो 3 पार्टीज ऐसी थी जिनको इंतहा से ज्यादा तकलीफ हुई। सबसे पहले इजराइल, दूसरी भारत, तीसरी हमारी हर दिल अजीज पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी। और अभी उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो अगर हम सोशल मीडिया के पेजेस अगर हम उठा के देख लें, चले मानता हूं उनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके वो तमाम तरफ वो पेजेस जो कि बयानियां बिल्ड करते हैं या उनके वो ट्यूमर्स जो कि बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनकी जानब से एक ही बात कही जा रही है कि तमाम तर मुआहिदा जो है वो तो कतर ने करवाया है। पहली बात, उनसे पूछा जाए कि क्यों करवाया है, तो वो अपनी तोजी ये देते हैं क्योंकि देखिए जी, पाकिस्तान जो था इसके पास देने को क्या था, ये तो जो जिन जहाजों पे फिर रहे थे उनका पेट्रोल, उनका जो ऑयल है वो भी तो हमारी जेब से निकाल रहे थे, तो कतर के पास तो पैसे थे। तो उन्होंने उनको बताया कि सफारतकारी का एक तरीका ये भी है कि जब आपका वफ्द वापस जाए तो उनके जहाज के अंदर पैसों से भरे हुए बक्से रख दिए जाए। तो तमाम तर जो सफारतकारी है, सहूलतकारी है मुज़ाकरात के लिए, ये किसने करवाई है? कतर ने करवाई है। तो सर आपका पॉइंट क्या है सर? इजराइल, भारत और हर दिल अजीज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर वोट बैंक रखने वाली पॉलिटिकल सर, अब तो रोज़े अरशान की तरफ बिल्कुल अया है कि ये सारे का सारा काम पाकिस्तान ने किया और इसको तो दुश्मन भी तस्लीम कर रहे हैं। अब अपना इंटरनल पॉलिटिक्स गेन करने के लिए अगर कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई पार्टी करती है या कोई अफराद करते हैं, तो वो तो हमने देखा है कश्मीर में भी इस किस्म की हरकतें होती रही हैं, बलूचिस्तान में भी जो दहशतगर्द थे वो भी ऐसी हरकतें करते रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी अच्छा मुल्क नहीं है, दहशतगर्द है, ये इसी मुल्क का खाते हैं, उसी प्लेट में छेद करते हैं, ये इसी मुल्क से फवायद उठाते हैं, इसी मुल्क के पासपोर्ट पे दुनिया में जाके सैरें करते हैं और इसी मुल्क की बुराई करते हैं। तो ये आप अगर कहें ना कि ये खैरख्वाह होंगे, तो खैरख्वाह तो नहीं है, ये तो दहशतगर्द हैं। अब बलोचिस्तान के अंदर जितने आप लगा लें कितने % बलोची हैं जो कि पाकिस्तान से अगेंस्ट हैं, 2% होंगे, बाकी तो सारे मुहिब्बे वतन है। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी दिखावे के लिए जो आपको नजर आए हैं चंद एक लोग हैं। जलसे में तो आपको इसी तरह नजर आता है, कमीज पे अगर आपकी दाग लगा हो ना 2-3 जगहों पे, तो ऐसे लगता है जैसे पूरी कमीज ही गंदी है, हालांकि वो पूरी कमीज नहीं होती, वो जिधर जिधर दाग लगे होते हैं वो हिस्सा गलत होता है। तो ये एक स्टांस बनाना कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया, ये तो पूरी दुनिया एडमायर कर रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया कि जो शायद कोई भी ना कर पाता। और इसमें पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बहुत सारी जगह ऐसी आई, बहुत सारे मौके ऐसे आए कि पाकिस्तान एक साइड पे स्टैंड ले सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बड़े तहम्मुल से आगे बर्दबारी से चला है। और मेरा ख्याल है कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है
जो उस एक सुपर पावर और एक दूसरी तरफ एक इस्लामिक पावर, उनका क्लैश होने से बचाया है, ह्यूमैनिटी को बचाया है, और ये दिखाया दुनिया को कि अमन ही एक वाहिद रास्ता है। ठीक है, अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तभी कामयाबी हासिल होगी। अगर आप कहेंगे ना कि फोर्स करके हम इसको एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, वो तो भारत कभी कितने अरसे से कह रहा है कि हम पाकिस्तान को मीडिया मेट कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। सर ये नहीं हो सकता। तो इसी तरह ईरान के साथ ये नहीं हो सकता। वो एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है और उनका एक बड़ा होल्ड है, और उन्होंने साबित किया। पूरी दुनिया हैरान है कि इस वक्त जो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जो जो चीजें ईरान ने कर दी हैं, मतलब वो जितने भी एनालिस्ट थे वो सारे इस टाइम हैरान है कि ये किस तरह से हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं समझता हूं कि अल्लाह की रजा शामिल थी, और फिर उस कौम का अपना जज्बा शामिल था, जिस कौम ने एक अपनी वक्त की सुपर पावर को घुटने टेकने पे मजबूर किया, और सुपर पावर उसको पैसे अदा कर रही है कि हाँ ठीक है हम हार चुके हैं, आप हमसे पैसे भी लें, मुआहदा भी करें, खुदारा हमारी ये शराइत भी मान लीजिए। किसके ऊपर तो मुआहदा हो रहा है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अभी रमजान साहब, अभी जो बात हुई है, जिसका मैंने बात की, अगर ठीक है सर, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां पे भी उनको वैसी जगह मिलती है जहां पे वो रियासत पाकिस्तान की अच्छाई के ऊपर किसी तरह से भी वो कदगन लगाना चाहें, तो वो हमेशा, आपको पता है, वो सबके सबसे पेश होते हैं। लेकिन अगर मैं अल जजीरा चैनल की अगर मैं बात करता हूँ, फतावर अल जजीरा की, तो उसमें कतर की जानब से बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि तशक्कर अल पाकिस्तान व कुल अतराफुल अल कीमत व दौलत। सर वो सारा इन्होंने, क्योंकि ये अगर अरबी है, अगर उसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी मेरा वो उस तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने कतर की जानब से बाकायदा तौर पे, और आपको पता है अल जजीरा जो है वो कतर में ही उनका हेड ऑफिस है। तो अब वो जो तहरीक इंसाफ के, मैं नाम ले देता हूँ, जो भाई मुसलसल इस बात पे बजिद है कि भाई ये तो करवाए कतर नहीं, और कतर ये कह रहा है कि ये तमाम तर पाकिस्तान की जो है वो मेहरबानी से हुआ है, और हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। तो सर ये बयानिया सब कहाँ तक जाएगा? वो क्या कि उस जुल्फ की फपती शबे तेजूर की सूची, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूची। देखिए, जो नाकामी होती है वो यतीम होती है, और जो कामयाबी होती है उसके 100 बाप होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये चूंकि बेल मुंडे चढ़ गई है, पूरी दुनिया को अमन से बचने का मौका एक मिल रहा है, तो उसमें ये है कि कुछ और लोग भी शामिल हो गए हैं कि जी हमारी वजह से भी ये जंग जो है खत्म हुई है। और फिर ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर उसका नाम लेके बात करनी चाहिए। जब वो इतना खुल्लम खुला पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मुखालिफत करते हैं, तो हमें भी नाम लेने में क्या हर्ज है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की जो पिछली 5-7 साल की जो तारीख है, उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया है वो सबके सामने है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की जो असास है उसके ऊपर अटैक किया है, और किस तरह से वो दुश्मनों का आलाकार बने हैं, और उनकी जो सोच है वो वही होगी है जो इंडिया की है या बाकी हमारे जो मुखालिफिन है उनकी है। देखें, जो विजुअल्स है वो झूठ नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 40-50 दिन से जितनी मेहनत की है, जिस तरह से यहाँ से आर्मी चीफ ईरान जाते थे और वहां से उनकी क़यादत को लेके पाकिस्तान आते थे, फिर अमेरिका से वफूद पाकिस्तान के अंदर आते थे, फिर टेलीफोनिक गुफ्तगू होती थी, और उसके नतीजे में अब एक मौका है कि पूरी दुनिया जो है वो अमन की तरफ देख रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये विजुअल्स झूठ बोलते हैं। अब कतर भी सामने आ गया, ये तो यानी दिल गुर्दे की बात है, हिम्मत की बात है, बड़े दिल की बात है, ज़र्फ की बात आप ज़र्फ की बात है, कोई किसी को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं देना चाहता। तो इससे भी जाहिर है कि उसकी पीटीआई की या उसके वर्कर्स की, जो उसकी लीडरशिप की, कहीं ना कहीं तक कोई तस्कीन हो रही होगी कि इसका जो ड्यू क्रेडिट है उससे डिप्राइव किया जाए, तो उन्हें तस्कीन मिलेगी। बाकी सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को ऑन कर रही है और पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, तो पाकिस्तान ने इस जंग के खात्मे के लिए अपना अदा किया है। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। अच्छा सर, अभी अगर शेर व शायरी की बात करें तो सर इस पे भी सर बहुत सारे शेर निकल आते हैं, लेकिन वो फिर बात कहीं से कहीं और तरफ निकल जाती है। तो वो अब ये कहते हैं कि ईरान का अगर मुआहिदा बचाना है, तो ट्रम्प का एक साबिक जो सफीर है उनका एक मुतालबा यह है कि अगर आपने ईरान का ये जो मुआहिदा आपने ईरान के साथ किया, अगर आप इसको बचाना चाहते हैं, इसको प्रलोंग करना चाहते हैं, लंबा लेके चलना चाहते हैं, तो इजराइल को हर किस्म के फसाद से रोकना पड़ेगा। पहली बात उनकी। अगर इसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूं, तो इस बात की जो तायीद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कर चुके थे अपनी
اس ٹویٹ کے اندر جس میں انہوں نے مبارکباد دی, جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو یہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اسرائیل کو, کیونکہ اسرائیل کو پورا اس نے زور لگا لیا امریکہ نے, اس کے باوجود بھی وہ لیبنان پہ اٹیک کرنے سے نہیں ہٹا, اور لیبنان کی جو پولیٹیکل اور ان کی جو ملٹری جو پاور ہے وہ سب کے سامنے, صدر ان کا عیسائی, اچھا وزیر اعظم ان کا وہ اہل سنت, ٹھیک ہے, اور اسپیکر جو ہوگا وہ اہل تشیع ہوگا. تو سر وہ تو کہنا تو نہیں چاہیے کھچڑی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ وہ کسی ایک جگہ پہ پوائنٹ پہ بیٹھتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں, کہلاتے ہوئے ایک مسلم ممالک ہے. جیسے امی بھائی نے بات کی ہے کہ امت مسلمہ کی بات کی, عراق بھی تو اسی امت مسلمہ کا حصہ تھا سر, قطر بھی اسی امت مسلمہ کا حصہ تھا سر, لبنان بھی اسی امت مسلمہ کا حصہ تھا سر. اگر میں باقی نیچے اگر آگے یمن کی اور ان کی بات کرتا ہوں, سعودیہ کے جو پھٹے ہیں اگر وہ دیکھتے تو وہ بھی سر امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. تو سر بات بہت دور تک جائے گی, میرے خیال میں اسی پر رہے تو سر پوائنٹ آپ کا. جان صاحب دیکھیں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جو کینٹ, یہ جو کینٹ نام ہے ان کا, جو بیسیکلی امریکن کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سابق صدر بھی اور ان کے سفیر مشیر بھی تھے. 2 دفعہ وہ واشنگٹن سے سینیٹر کی سیٹ کا الیکشن لڑے اور وہ ہار گئے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے. میک امریکہ گریٹ اگین ماگا کے وہ بانی اراکین میں سے تھے. بیسیکلی سلوگن آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کا ان کے پریمیئر ہوئے, جی اس کے پریمیئر ہوئے تھے. تو جو کینٹ کا یہ کہنا ہے, اور انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے, اور انہوں نے ٹویٹر پر مشورہ دیا ہے, ٹروتھ سوشل پہ بھی شاید مشورہ دیا ہے, اور ان کا اگر آپ اس معاہدے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کی تمام فوجی اور انٹیلیجنس مدد روک دی تھی. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, ورنہ یہ تباہ کرے گا. دوسری طرف جہاں فرما رہے ہیں, دیکھیے اسرائیل میں ان کی جو کیسنٹ ہے, جس کو کیبنٹ بولا جاتا ہے, حکومت پارلیمنٹ تحلیل ہو چکی ہے, 20 مئی کو تحلیل ہوئی ہے, اور ایز پر لا ان کو 20 اگست تک الیکشن کروانے تھے, جو انہوں نے پرلونگ کر کے اب اکتوبر میں کر دیا. وہ جنگ کی وجہ سے انہوں نے بنا دیا. اور جو نیتن ہیں لیکوڈ پارٹی کے سربراہ ہیں, اور لیکوڈ پارٹی ابھی اس وقت 2 چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد میں آرتھوڈاکس کی حکومت میں ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ یار گولان ہیں. یار گولان جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جو ڈپٹی چیف آف آرمی کے ڈپٹی چیف آرمی اسٹاف تھے, اس نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو تو نے ہمیں برباد کر دیا. اب ہمیں آرتھوڈاکس تو وہی ہے, اس میں ان کے کوئی فرقے ہیں, شاید نسلی اعتبار سے, مجھے اس وقت پورا نام یاد نہیں ہے ان کا, وہ نسلی اعتبار سے وہ فرقے ہیں, 5 تو چل رہے ہیں. جی 5. اس میں وہ کہ تو نے ہمیں برباد کر دیا, اور اب ہمیں ایران کے غضب سے کون بچائے گا. نیتن یاہو عوام اور نیتن یاہو اسرائیل کی عوام میں 90% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جنگ شروع کی گئی ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور نیتن یاہو کو اپنی سیاسی بقا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی زندگی کی بقا کا بھی اس پہ دار و مدار ہے. کہ اگر نیتن یاہو یہ الیکشن ہار گیا اور وہ حکومت میں نہ آ سکا تو اسرائیلی قانون کے مطابق اس کو کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے, جس میں ایک میں اس کو 5 سال کی سزا کنفرم ہے اور دوسرے میں اس کو 14 سال کی سزا کنفرم. بالکل صحیح. اور سر وہ بھی پاکستان کے ایک حد العزیز جو سیاسی لیڈر ہے, سیم وہی اس کے اوپر بھی مقدمہ ہے, توشہ خانے والا. جی توشہ خانے والا کھول کے بتا دینا. جی توشہ خانے والا مقدمہ ہے, بالکل. وہ توشہ خانے کے اس نے وہ تحائف لیے تھے اور وہ اس کو بیچ ڈالے تھے, اور وہ معاملہ تھا, تو وہ مقدمہ ہے, اور اس کے اوپر وہ کنفرم سزا ہے, اس سے وہ بچ نہیں سکتا. تو اس کی بقا بھی اسی میں ہے کہ یہ الیکشن وہ ہو اور الیکشن وہ جیتے, اور الیکشن جیتنے کے لیے اس کو ظاہر ہے کوئی اب اپنے عوام کو ایک ڈول دوبارہ اسٹیٹ آف وار میں جائے, جس اسٹیٹ آف وار میں جانا پڑے گا. اس لیے وہ آج تک مخالفت کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو اور یہ جنگ باقی رہے, اور اس کی جنگ میں ہی اس کی بقا ہے, اور جنگ میں ہی اس کا سیاسی مستقبل ہے اور ذاتی مستقبل. بالکل صحیح. اچھا اپنا شیخ صاحب اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے, کہنا تو نہیں چاہیے, ابھی کچھ درمیان میں ابھی جو ہے نا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل جو ہے فائنینشیل کنسٹرینٹ بہت زیادہ ہے, تو جو ہے وہ کمرشل بریک بھی ضروری ہے. تو میں اس چیز سے واپس آتا ہوں فوراً. اور اس وقت ایران کی بھی جو سچویشن ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ان کی حالت بہت ٹائٹ ہے, اور فائنینشلی جو ہے وہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے, کیونکہ ان کا بہت سارا پیسہ جیسے ابھی پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے غیور ترمذی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ فرض کریں اگر ان کا $50 ارب بھی اگر کہیں پہ موجود ہے تو وہ 3% بھی اگر انہوں نے بات کی, اگر 3% بھی اگر اس کے اوپر ریٹ آف انٹرسٹ لگایا جائے گا تو وہ اب تک اتنے پیسے بن چکے ہیں, اور وہ اتنے ارب ڈالر جو ہے وہ ایران نے اپنا, قطر نے کہا کہ ہم ریلیز کر دیتے ہیں, چائنا میں بھی پڑے ہوئے ہیں, سعودی عرب کے
امریکہ میں بھی موجود ہیں. تو اسی چیز کو اگر میں لے کے چلتا ہوں تو انعام صاحب ایک چھوٹا سا شعر ہے, اس کے بعد وہ سر یہی سوال آپ کی طرف ہوگا. وہ کہتے ہیں سالوں کی محنت سالوں کی کمائی, سالوں نے مل بیٹھ سالوں کھائی. تو سر وہ تو سارے کھاتے رہ گئے ہیں ممالک, تو اب ان کی باری آئی کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب جو معاہدہ ہوگا وہ ہمارے فنڈ ریلیز کے اوپر مشروط ہوگا. سر یور ٹیک. جی بالکل, معاہدہ اسی شرط پہ ہے کہ اگر آپ ہمارے فنڈز ریلیز کریں گے تو پھر ہی معاہدہ چلے گا آگے, اور دوسری شرط ان کی یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ بھی ختم کی جائیں گی, جس کو امریکہ نے قبول کر لیا. اور جس طرح میرے بھائی ابھی ترمزی صاحب نے بھی بتایا کہ یورپ کے بھی چند ممالک, بالکل انہوں نے صحیح کہا, 4 ممالک تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایران پر سے ہم بھی پابندیاں اٹھا دیں گے. پابندیاں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اچھا خاصا, آپ دیکھیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایکسیس مل جائے گی, اور پھر سگنیچر کے اوپر جو اس کو بلینز آف ڈالرز مل رہے ہیں. یو اے ای نے بھی, حالانکہ انہوں نے یو اے ای نے انکار کیا ہے, لیکن روئٹر سے بہت ہی مستند قسم کی نیوز ایجنسی ہے, وہ اپنی سٹوری پہ ابھی بھی قائم ہے. وہ کہہ رہے ہیں بالکل یو اے ای نے پیسہ دیا ہے, اور وہ ایسے نہیں قائم, وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پورے شواہد ہیں کہ یو اے ای نے پیسہ دیا ہے. تو اب اس طرح آپ دیکھیں تو ایران کے آگے آنے والے جو دن ہیں, رسیدیں جیسے پاکستان میں کہتے ہیں رسیداں کٹو, تو رسیدیں شاید روٹرز کے سر روٹرز بہت مستند ادارے ہیں, اور ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشنز کا ڈیٹیل ہوگی, کیونکہ یہ پیسے کیش میں تو پکڑائے نہیں گئے ہوں گے, تو یہ ٹرانزیکشنز کی پوری ڈیٹیل ہوگی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو جب سینکشنز ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ اور یہ مزید فنڈز آنے ہیں, تو ایران ایک بالکل چینج ملک ہوگا. بالکل آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی, اور بڑے ساری چیزیں اس کے ہمسایہ ممالک کے اندر چینج ہو جائیں گی. جس طرح پاکستان ہے, پاکستان کو اس کے بڑے فوائد ہیں. ہمارے بالکل انہوں نے بارڈر کے اوپر گیس پائپ لائن لائے ہوئے ہیں, جو ہم نے پہلے سینکشنز کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے, اور اب ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اسی طرح تیل کا معاملہ ہے, ہم جو اتنا دور سے تیل منگواتے ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر تیل مل رہا ہے, تو ہمیں تیل کا بھی بڑی آسانی ہو جائے گی. مفت میں دیتے ہیں نا, یہ پیسے لیں گے نا سر, بے شک پیسے لیں گے, لیکن وہ کم پیسے ہیں نا, وہ تو بہت کم پیسے ہیں, اور آپ کو وہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑتی ہے اس سے تو یہ کم پہ ملے گا, تو آپ کو اس کا بھی فائدہ ہے. ایک چیز یہی پوائنٹ میں لے کے اپنا رمضان صاحب کی طرف. رمضان صاحب, اگر یہ پابندیاں, ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ایران کے اوپر پابندیاں لگی, وہ کسی سے اوپنلی تجارت نہیں کر سکتا, اوپنلی اپنے آئل کو سیل نہیں کر سکتا, جس وجہ سے یو اے ای نے باقاعدہ طور پہ بڑے اچھے پیسے کمائے ان کے اس ٹریڈنگ سے. بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ جو ان کی گرے اکانومی جو تھی ایران کی, بیسیکلی ایران کو سپورٹ تو کر رہے تھے, لیکن ایکچولی اگر دیکھیں در پردہ تو انہوں نے اپنی اکانومی کو بڑا اسٹرانگ کر لیا, کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا, وہ کرپٹو کرنسی کی شکل میں, وہ الیکٹرانک کرنسی کی شکل میں, کسی بھی شکل میں ہوتا, یا گولڈ کی شکل میں ہوتا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ کر لیا تھا. وہ خود تو وہ کام کرتے کوئی نہیں تھے, تو لہٰذا ریل اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے اپنی جو ہے ڈیولپمنٹ کرنی شروع کر دی, اور ٹورزم انڈسٹری کو آگے لے کے آئے. تو اگر انہی چیزوں کو لے کے چلتے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایران جو ہے, فرض کرے اگر آج کا ریٹ بات کرتے, جیسے کہا جاتا ہے, بڑی مبارکباد دی جاتی ہے, بلکہ آج بھی میں مسلم لیگ نون کے ایک سپورٹرز جو ہے ان کا ایک لورز کا ایک فیس بک پیج ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جی شہباز شریف کی ایفرٹ سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی. تو میں نے نیچے جا کے لکھ دیا کہ پائنا اللہ دے واسطے پاکستان سے بھی کر دو, تو دنیا میں تو کم ہو رہی ہیں, تو پاکستان میں سر کیا, لیکن کیا سر وہ تیل جو ہے وہ ایران جو ہے وہ سستا بیچے گا کہ اسی قیمت بیچے گا؟ جیسے اگر میں $80 پر بیرل کی بات کرتا ہوں, تو کیا وہ سر $70 کا بیچنا شروع کر دے گا کہ 80 کے بیچے گا؟ دیکھیے اس وقت جو ہے چونکہ ایک نارمل صورتحال نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے تیل کی جو پرائسز ہیں ان کے اندر اتار چڑھاؤ بالکل آ رہا ہے. جب ایک چیز یعنی حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں سٹیبل ہو جائیں گی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ نیچے بھی آ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک دو چیزیں, یہ آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں, میں تو خوشگمان رہتا ہوں ہر طرح کی صورتحال. میں نے سر آپ کو بتایا نا, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک فین پیجز کی بات کر رہا ہوں نا, گروپ کی, تو میں نے کہا شاید آپ اس کا جواب دے رہے کہ یار تسلی رکھ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جس کے 2 موضوعات اور ہیں جن کے اوپر ہم نے میرا خیال بات نہیں کی ہے. سر میں نیچے آ رہا ہوں. ایک فلسطین کا اس معاہدے کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ایران کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو پیکج دیا جا رہا ہے وہ $300 ارب کا ایک پیکج ہے آلموسٹ, اس کے لیے جو اس کو آفر کیا جا رہا ہے. پھر $12 ارب کا جو یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن ہونے سے پہلے اس کے انفریز کر دیا ریلیز ہو گئے تھے جی. یہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے بھی اس کو کوشش ملے گا. ٹھنڈی ہوا. تیسری سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسا مدعا جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی
وہ تو ایران اس سے ودرا کر گیا کہ اب یورینیم جو ہے وہ افزودہ نہیں کرے گا اور وہ کچھ نہیں بنائے گا. تو اتنا نقصان کروانے کے بعد اب اسی اگر یہ سر میرا پوائنٹ یہ بھی تو آ گیا ہے تو ایک لمحہ فکری ہے کہ اس کی جو قیادت تھی اس نے اس حوالے سے پہلے کیوں نہ سوچا, یعنی ایک طرح سے ڈٹائی دکھائی کہ جی ہم کو اسے رول بیک نہیں کریں گے, یعنی کہ ہزاروں لاشیں گرانے کے بعد ایگزیکٹلی اس وقت عقل آئی تو کیا آئی. جی ایران کی جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے اس حوالے سے کہ جی یہ کیا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, کس طرح کے آپ لوگوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہونے جا رہی ہیں جس میں آپ جو اس سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور سب کچھ مروا کے نقصان کروا کے انفراسٹرکچر تباہ کروا کے, اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی کئی شکلیں ہیں. جس مد میں ہوا ہے وہ ملٹری کو نقصان ہوا ہے, وہ نہتے شہری مرے ہیں, وہ ٹرینڈ لوگ مرے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے نا سر, وہ ان کی قیادت جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو یعنی یونٹ ایئرس کہ آپ لوگ پھر سے اسی حالت میں کھڑے ہو سکیں جس طرح سے کہ آپ کبھی تھے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے واقعہ جس کی طرف ایران کو دیکھنا ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں تو اس وقت سامنے آئیں گی جب یہ اگریمنٹ سائن کیا جائے گا, اس کی پروویژنز کیا ہیں, کون کون سے شکیں ہیں, کیا رکھا ہے کیا نہیں. لیکن اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ ایک تو فلسطین کے اوپر بات نہیں ہو رہی, دوسرا ایران جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گیا ہے, کیا وہ کوئی اس طرح کا ہتھیار نہیں بنائے گا, نیوکس نہیں بنائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے یہ امید دلائی گئی ہے کہ آپ کے $12 ارب انفریز کر دیے جائیں گے, آپ کے لیے $300 ارب کا ایک نیا پیکج لایا جائے گا. کچھ یورپی ممالک ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر آ کے انویسٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ لوگ پھر سے گرو کرو گے. اب پتہ نہیں ایران کی اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے. یہ بھی ایک سوال اہم ہے کہ اگر آیت اللہ خامنائی موجود ہوتے تو ان کی موجودگی میں کیا اس طرح سے جس طرح سے ایران اپیل کرنے جا رہا ہے کیا یہی ہوتی. تو ان کا بیٹا ہے نا جی, ان کا بیٹا تو موجود ہے اور ان سے زیادہ ریجڈ ہے, نوزائیدہ ایک قیادت ہے اس کے اپنے, لیکن ہے تو ریجڈی تو زیادہ ہے نا سر. یہ تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا ترمذی صاحب, آپ یہ پوائنٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ایٹمی ہتھیاروں کی طرف یہ نہیں جائیں گے. پہلی بات, جیسے ابھی ہمارے جو فاضل دوست ہیں انہوں نے بات کی اور بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ یار لاکھوں گھر تباہ کر کے, لاکھوں لوگوں کو بے کر کے, ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد, اتنا خون بہانے کے بعد اگر آپ وڈرا کر رہے ہیں وہاں سے تو پھر سر کیا فائدہ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ میزائل ٹیکنالوجی پہ کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ موجود رہے باقی ممالک کے لیے, کیونکہ بھی تھوڑا سا کرے گا تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک میزائل ان کی طرف ہو جائے گا, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ UAE ہو, یا کوئی بھی ممالک, ایون اپنا سعودی عرب بھی. سر دیکھیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس خطے کے اندر ایران اس باقی ممالک کے اوپر امریکہ کی جانب سے ایک تھریٹ چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ جانی صاحب, میں پہلی گزارش یہ ہے, ایران نے کبھی بھی نیوک بنانے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اچھا, سن 2003 میں ایران کا سرکاری فتویٰ موجود ہے, ٹھیک ہے, سید علی خامنئی کا, انہوں نے کہا کہ یہ بنانا حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن نیوکلیئر ٹیکنالوجی سول مقاصد کے لیے بنانے میں کوئی قدغن نہیں ہے, اور اس معاہدے کے اندر کہیں نہیں یہ لکھا گیا, اور ابھی تک معاہدہ ویسے سب نے بھی نہیں آیا. اچھا, ایک ضمنی بات سر آپ نے یہ بات کی, اسی کو ہم لے کے چلتے. اگر وہ کہیں پہ بھی نیوک کی طرف نہیں جا رہے اور صرف ہیومنز کے لیے ان کو سہولت دینے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو سر انہوں نے اتنا بڑا ایک وبال کیوں کھڑا کر دیا, ایک ایسا ایلیوژن کیوں کریٹ کر دیا کہ نہیں ہم تو اس کو چیکنگ ہی نہیں کروائیں گے, نہیں ہم تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں, نہیں ہم تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان سے بھی کچھ مسائل ہوئے آپ کو پتا ہے, جس کے بعد اب جو ہے وہ ہمارے جو ایک سپریم جو تھے سیاستدان, ہمارے سائنسدان تھے, ان کو بھی تو وہ بھی ایران نے بتایا تھا نا پوری دنیا کو کہ بھائی جان یہ ہم نے چیز دی ہے اور ہم نے فلاں ملک سے لی ہے. تو سر اس کا مطلب کیا ہوا, اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا پوائنٹ. جی دیکھیے, میں ایز این انجینئر, چونکہ میری بنیادی تعلیم انجینئرنگ کی ہے, میں اصل سے کرتا ہوں, یورینیم جب زمین سے نکلتا ہے تو وہ جو پتھر نکلتا ہے اس میں صرف 7% یورینیم ہوتا ہے اس مالیکول میں. اس کے بعد اس کو سینٹریفیوجز کے ذریعے کیا جاتا ہے. اگر اس میں سے جو 3.5% تک کا جو مالیکول نکلتا ہے, جو U235 آئسوٹوپ ہوتا ہے, وہ استعمال ہوتا ہے آپ کے لیے بجلی بنانے. بالکل ایسے
اس کو مزید ڈیولپ کر لیں 20% تک چلے جائیں تو 20% استعمال ہوتا ہے کینسر کی میڈیکل کی جو کیمیوتھراپی کے کیموتھراپی بالکل ایسے. ایران نے جب JCPO سائن کیا تھا 2015 میں وہ 90% تک اس کو انرچ کر چکا تھا اس وقت بھی جی اس وقت بھی ڈیٹرنس کے لیے کہ ہم نیوک بنانے کے لیے 95% سے 98% کا آئسوٹوپ چاہیے ہوتا ہے لیکن 90% سے 98 تک جانے کے لیے صرف 2 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں. ایران وہاں تک لا کے ڈیٹرنس اپنی کمپلیٹ کر چکا تھا کہ ہم یہاں پہ رکھیں گے, ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور 90% سے ڈیزالو کرنا آسان ہے. جب آپ اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہے, 60% سے ڈائلیوٹ کرنا آسان ہے, اور 20% جب رکھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی اس کی اسی لیے اس کو 90% 60% رکھا گیا تھا. اور دیکھیے 2 موقف ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اعلانیہ موقف, ایک ہوتا ہے غیر اعلانیہ موقف. ہمیں جب بھی جب ہم کوئی مستند بات کرتے ہیں وہ اعلانیہ موقف کی طرف جانا پڑے گا. اعلانیہ موقف ان کا یہی ہے کہ ہم مان نہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی اور ہمارے جو پارٹیسپینٹس کی بھی آپ نے گفتگو سنی. میں ایک دفعہ پھر دعا گو ہوں اور آپ سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے کامیاب ٹھہرا. اسرائیل بھارت یہ ناکام ہوئے, اور اس کے علاوہ وہ مسلم ممالک اور وہ تمام پاکستان کے انٹرنلی جو رہنے والے جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان یہ اس بڑے سٹیج کے اوپر ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ایونٹ جو ہے اس کو ہوسٹ کرے, یقینی طور پر ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اسی طرح بڑے بڑے سٹیجز جو ہے ان کو ہوسٹ کرے. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.